بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، الحمدللہ وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے جس مہینے کا پورا سال تمام عاملین انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تمام بڑے لوگ، اولیاء اللہ، اس مہینے کا شدت کے ساتھ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کی ابتدائی 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے تو قسم ہی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ سامعین محترم، یہ 30ویں پارے میں سورۃ الفجر کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سامعین محترم، یہ اتنے افضل ہیں، اتنے بابرکت ہیں، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اور ان دنوں میں کیے گئے وظائف وہ اتنے پرتاثیر ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، پوری دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ افضل فرمایا وہ عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ دوستو، انہی 10 دنوں کے اندر اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے۔ حج کی نسبت سے انہی 10 دنوں کے اندر ایک ایسا دن بھی ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ انہی 10 دنوں کے اندر پوری دھرتی اور کائنات کے اوپر جتنے مسلمان ہیں اللہ کی نسبت پہ بے شمار خون بہاتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ کوئی بکرا قربان کرتا ہے، کوئی گائے کو قربان کرتا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ اپنے جذبہ عشق کو دکھانے کے لیے اونٹ کی قربانی کرتا ہے۔ دوستو، ہر ایک اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، کوئی رمل کرتا ہے، کوئی طواف کرتا ہے، اور حج کے مشکل ترین ایام میں تھک کر نہ ناخن کاٹتا ہے، نہ بال کاٹتا ہے، نہ 10 دن خوشبو استعمال کرتا ہے، اور احرام کی حالت میں حج کے رکن کو پورا کرتا ہے۔ یہ اتنے بابرکت دن ہیں۔ دوستو، ان تمام دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ ان دنوں میں کیا گیا وظیفہ اور عمل وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اللہ پاک جو بھی انسان اس مہینے میں عمل کرتا ہے اس کو فوراً پورا کرتے ہیں۔ آج عشرہ ذی الحجہ کا بھی وقت ہے، اور الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے۔ دوستو، عشرہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ مسلمان جو اتنی فضیلتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، جمعے کے دن کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی عمل نہ کرے یا اس وظیفے کو نہ کرے، اور اگر وہ اس وظیفے کو نہ کرے یا نیک اعمال کو اختیار نہ کرے تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی غربت کی شکایت کرے۔ اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ پھر اپنی غریبی کا ڈنڈورا پیٹے۔ اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ پھر اپنی بیماریوں کے بارے میں فکر کرے۔ لہٰذا دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ یہ بڑا پرتاثیر اور طاقتور عمل ہے۔ اور آپ ذرا سوچئے تو صحیح، عشرہ ذی الحجہ بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ اگر آج کے دن میں آپ یہ عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام غیبی طاقتوں کو اور غیبی نظام کو آپ کی طرف متوجہ کر دیں گے۔
آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرمائیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اللہ آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اگر آپ کسی بیماری میں ہیں اللہ تعالیٰ لا علاج مرض بھی ہوگا آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ تو دوستو عمل یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم از کم 3 دفعہ۔ اور سب سے فضیلت والا درود وہ درود ابراہیمی ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، یہ درود تھوڑا لمبا ضرور ہے لیکن بڑی فضیلت والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ لہٰذا آپ چاہے چھوٹا درود پڑھیں یا یہ درود ابراہیمی پڑھیں، کم از کم 3 دفعہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 200 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیارے پیارے ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، یا باسط یا غنی، یا باسط یا غنی، یا باسط یا غنی۔ دوستو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، روزانہ 200 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، وضو کی حالت میں پڑھیں یا غیر وضو کی حالت میں پڑھیں۔ مستورات تمام مہینے میں اس کو پڑھ سکتی ہیں، یعنی عورت ہر حال میں یہ وظیفہ کر سکتی ہے، وہ جس حالت کے اندر بھی ہو۔ اسی طرح سے مرد وہ بھی ہر طریقے سے ہر حال سے اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ بس روزانہ 200 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوستو انشاءاللہ 41 دن جیسے ہی پورے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دولت عطا فرمائیں گے جیسے آسمانوں سے بارش برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے آپ کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کون سا عمل ہوا، کون سا آپ نے کام کیا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ کے اوپر لٹ رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہیں۔ آپ ہر پریشانی سے نجات پا چکے ہیں اور آپ بھی امیر ترین بن چکے ہیں۔ لہٰذا دوستو آپ اس عمل کو ضرور کریں، آج کا دن بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے اس کو شیئر بھی کر دیں۔ ہماری ان تمام دوستوں کو اس وظیفے کے لیے اجازت ہوگی جو کمنٹ سیکشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائپ کریں گے، جو بھی ٹائپ کریں گے ان کو ہماری طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔